السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسی پر ایک بار پھر بہت سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ہزاروں افراد کو ایسے ممالک واپس بھیجا جنہیں خود امریکی محکمہ خارجہ جو ہے اپنے شہریوں کے لیے خطرناک قرار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنوری کے آخر میں جب ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف ممکنہ فضائی حملوں پر غور کر رہی تھی، یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور خود ٹرمپ بھی اس میں شامل تھے اور ابھی بھی ہیں، اور خطے میں جو طیارہ بردار ان کے جہاز وغیرہ ہیں اس سمیت اپنی فوجی جو موجودگی ہے اس کو بڑھا رہے تھے، امریکی انتظامیہ والے کر رہے تھے یہ سارے کام، اسی دوران امریکی حکام نے 18 افراد کو امریکہ سے ایران ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور کر رہے تھے۔ ان میں سے آخری افراد ایسے وقت ایران پہنچے جب چند ہی دن کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جو ہے وہ فضائی حملے یعنی بمباری وغیرہ بھی شروع ہوئی۔ یہ جو بے دخلیاں ہیں یا ڈیپورٹیشن ہے امریکہ کی جانب سے ایرانی شہریوں کو بڑے پیمانے پر واپس بھیجنے کی ایک وسیع مہم کا حصہ تھیں، اور یہ جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق ٹرمپ کی صدارت کے ابتدائی 13 ماہ کے اندر، 13 مہینوں کے اندر، ایک سال ایک مہینے کے اندر 200 سے زائد افراد کو ایران ڈپورٹ کیا گیا۔ حالانکہ اسی عرصے میں امریکی محکمہ خارجہ اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دیتا رہا اور وہاں انسانی حقوق کی صورتحال کے اوپر بھی مسلسل تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ ایک الگ تجزیے کے مطابق جو امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو تجزیہ کیا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرمپ دور کے جو اوور آل ریکارڈ ہے مجموعی طور پر 21,000 سے زائد افراد کو ایسے ممالک واپس بھیجا گیا جنہیں امریکی جو محکمہ خارجہ ہے وہ انتہائی خطرناک قرار دیتا ہے۔ ان ممالک میں جنگ زدہ علاقے جیسے یوکرین اور سیاسی طور پر غیر مستحکم جو ممالک ہیں جیسے ہیٹی ہے، اور سخت جو ڈکٹیٹرشپ والے ممالک ہیں جیسے میانمار وغیرہ شامل ہیں، وہاں لوگوں کو بھیجا گیا، اور جہاں شہریوں کو دہشت گردی، اغوا اور غیر قانونی حراست اور دیگر جو سنگین خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں، ان جگہوں پر ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ اور رپورٹ کے مطابق ان میں بڑی تعداد کے پاس جو ان کا ساتھ جو ہے کوئی مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود نہیں تھا، جبکہ کم از کم 600 بچے بھی ان بے دخلیوں کا، ان ڈپورٹیشنز کا حصہ تھے۔ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ اس کے اوپر کوئی انہوں نے واضح جواب نہیں دیا، کوئی موقف نہیں اپنایا کہ وہ ان افراد کو ایسے ممالک میں کس بنیاد پر بھیجتی رہی ہے جنہیں امریکی محکمہ خارجہ خود غیر محفوظ قرار دیتا ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کی ایک بین الاقوامی انسانی حقوق جو ایک فورم ہے یا آپ ان سے کہہ لیں کہ شعبہ ہے، ان سے وابستہ قانون کی ایک پروفیسر ہیں سوزن اکرم، انہوں نے ان اقدامات کو غیر انسانی اور بین الاقوامی قوانین کے جو ہے وہ خلاف قرار دیا، اور ان کے مطابق کسی بھی شخص کو ایسے ملک میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا جہاں اس کی جان یا آزادی کو خطرہ ہو۔ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور یہ جو امریکی اور بین الاقوامی قوانین ہیں، اسپیشلی جو اسائلم کے جو متلاشی ہوتے ہیں، پناہ کے جو متلاشی افراد ہوتے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر 1980 کا جو ریفیوجی ایکٹ ہے اس کے تحت جو کسی بھی شخص کو، یعنی کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ خطرناک ممالک میں واپس بھیجنے سے روکتا ہے۔ تاہم بعض جو سابق امیگریشن ججز ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو عدالت میں اپنی بات رکھنے اور تحفظ طلب کرنے کا موقع ضرور دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈپورٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس نے قانونی طور پر لڑائی نہیں لڑی ہے، اس نے اپنا کیس نہیں لڑا ہے، یا عدالت نے اس کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ دو ریزنز ہو سکتے ہیں اتنی بڑی ڈپورٹیشنز کے پیچھے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران کو 3 الگ الگ گروپس میں افراد بھیجے گئے، جن میں ایک شخص کے متعلق یہ بھی ہے کہ اس نے اپنا مذہب چینج کیا تھا اور اس نے کرسچینٹی کو اختیار کیا تھا، اور وہ ایک سیاسی مخالف کے طور پر بھی جانا جاتا تھا ایران میں، اور ان کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ انہیں ایران میں خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وینزویلا کے حوالے سے بھی یہ جو ہے ان رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے 18,000 سے زائد افراد کو واپس بھیجا ہے۔ یہ
گارڈین میں بھی چھپی ہے، اور بھی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل رپورٹ ہے، میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ اور یہ جو ساری ڈپورٹیشنز پہ محکمہ خارجہ جو ہے وہ خود اس کو طویل عرصے سے جیسے ایران ہے اس کو انتہائی خطرناک ملک قرار دے رہا ہے، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور 200 افراد تقریباً جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جو وینیزویلا کے شہری بھی نہیں تھے جن کو وہاں ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ جو انسانی حقوق کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا کے کئی علاقے جو ہیں وہ اب بھی مسلح گروہوں کے جو کنٹرول میں ہیں، جہاں جرائم پیشہ تنظیمیں جو ہیں وہ شہریوں کی زندگی کے اصول طے کرتی ہیں کہ کون کیسے کس طرح رہے گا، کیا کرے گا۔ اور ان رپورٹس میں یہ جو گارڈین اور دوسری رپورٹس ہیں اس میں یہ بھی سامنے آیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کئی ممالک کے لیے دی جانے والی جو عارضی تحفظ کی حیثیت یعنی ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس تھا اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی، اور ان ممالک میں وینیزویلا، ہیٹی، افغانستان اور صومالیہ شامل ہیں۔ ان اقدامات سے ہزاروں افراد کے لیے قانونی حیثیت جو ہے وہ مزید غیر یقینی ہوئی، اور ان میں کافی زیادہ بے یقینی بھی پائی گئی، اور اعداد و شمار کے مطابق 1300 سے زائد افراد کو ہیٹی جبکہ سینکڑوں کو صومالیہ اور افغانستان بھی واپس بھیجا گیا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز بھی ان رپورٹس میں سامنے آئے ہیں کہ ان افراد کو ایسے ممالک میں بھی ڈپورٹ کیا گیا ہے کہ جہاں امریکہ کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ایسے ممالک میں جو ایک نام بہت ابھر کے آتا ہے وہ شمالی کوریا کا، کہ اس ملک کے بھی کیسز جو ہیں وہ رپورٹس میں سامنے آئے ہیں۔ اور امیگریشن پر یہ بحث اب امریکہ کے اندر ایک بڑے سیاسی اور قانونی تنازع کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے کہ جہاں ایک طرف حکام اسے قانونی عمل قرار دیتے ہیں، لیگل ایک پروسیس جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اسے بین الاقوامی جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے لوگوں کو ایک ایسے ملک میں ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں وہ کبھی گئے نہ ہوں، رہے نہ ہوں، ان کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، زبان نہ آتی ہو، ان کے پاس کرنسی نہ ہو، وہ کوئی کام نہ کر سکتے ہوں، وہاں جیلوں میں رہیں، ان کے مقدمات کیسے چلیں گے، ان کے لیے رہائی کا کوئی راستہ کیسے نکلے گا، اور اگر وہ اپنے ملک جانا چاہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ بہت سارے ایسے سوال جو ہیں وہ ان آنسرڈ ہیں، ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں اس طرح کی تفصیلات۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن بہرحال اس میں اسٹیٹ کا موقف ابھی چونکہ آفیشلی ان رپورٹس میں نے نہیں پڑھا اور نہ میری نظر سے گزرا ہے، لیکن بہرحال جو ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو پراپر موقع دیا جاتا رہا ہے، اور جیسے ایکسپرٹس نے بھی ان رپورٹس میں کہا ہے کہ یا تو انہوں نے اپنا کیس صحیح سے نہیں لڑا یا سرے سے نہیں لڑا، یا پھر انہوں نے اپنا کیس جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو وہ اپنا کیس ہار گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے، اور پھر اسٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہے کہ ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تک کے جو اعداد و شمار انہوں نے اکٹھے کیے ان رپورٹس کے اندر وہ ہیں 21,000 سے زائد افراد۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا فگر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز آگے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے، کوئی اور معاملہ آتا ہے، لیکن یہ رپورٹ جو ہے وہ چونکہ گارڈین اور اس طرح کے اور مستند اداروں میں آئی ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو بظاہر یہ نمبر نظر آ رہے ہیں، بظاہر یہ فیکٹس اینڈ فگرز نظر آ رہے ہیں کہ فگرز ہیں کہ جی اتنے لوگ چلے گئے، لیکن یہ فیملیز ہیں، یہ جیتے جاگتے لوگ ہیں، ان کی کیا ابھی صورتحال ہوگی، کیا سٹیٹس ہوگا، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں بھی اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گی اس کے اوپر نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد